کہ یہ سارے چور ہیں اور ملک تو ٹھیک سمت پہ چل پڑا تھا. ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی تھی. ارے آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے. آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ پھر آنا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی ہو, وہ عدالتی ہو, عسکری ہو یا سیاسی ہو. فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. آپ کو شوق تھا آپ آ جائیں بھائی جان. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں, آپ بھی اسی راستے سے جائیں گے. میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا, لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان نگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز مندی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بڑی درینہ, لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں ثاقب نثار صاحب, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھی ججوں, جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے. تو جیل میں ہمیں تو جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے انہوں نے ڈالا تھا. جج بھی شامل تھے اور جرنیل بھی شامل تھے. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے, وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا, یہ لیڈ کرے گا, یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے, وہ عدالتی آمریت ہے. جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں اکلے کول ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا, ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. دو بڑی جماعتوں نے متعدد غلطیاں کی, میری جماعت نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی. سمجھ گئے, مساق جمہوریت کر لیا. ہماری بدقسمتی کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور وہ بیلنس خراب ہو گیا. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سعد رفیق کا دوسرا ایسا دھماکہ کہ پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا. آج تو سعد رفیق نے ماضی کے ایسے رازوں سے پردے اٹھا دیے کہ پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا. سعد رفیق کا کہنا تھا کہ جمہوریت ریموٹ کنٹرول سے نہیں چل سکتی. ہماری پارٹیوں نے دو بڑی غلطیاں کی جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں. سعد رفیق نے مزید کیا کچھ کہا, آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. فروری کو الیکشن تھا تو میں کافی کنفیوژن میں تھا, میرے ساتھیوں کو پتا ہے. اور یہ فیصلہ انفیکٹ تو میں نے جیل میں کر لیا تھا. فیصلہ کیوں کیا میں نے, میرے تو رگو پے میں خون میں پالیٹکس ہے. میرے تو مطلب میں سیاست کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وہ مجھے بڑا ٹائم مل گیا, جو میرے ساتھیوں کو بھی ٹائم ملا, سوچنے کا بڑا موقع ملا. میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کہ پاکستان ریموٹ کنٹرول جمہوریت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل کیٹاگوریکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میں 10 سال کا تھا جب اس کام میں آیا تھا, اب 62 کا ہوں. مجھے 50 سال بعد یہ کہنے کا حق ہے سیاست کے بارے میں, مسلسل سیاست کرنے کے بعد, کہ یہ سیاست کدھر جا رہی ہے. تو سیاست کی سمت درست نہیں ہے اور ملک ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی سے نہیں چل سکتا. اچھا, سمجھا یہ جاتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی صرف ایک قسم ہے اور وہ فوجی کنٹرول ہے. ایسا نہیں ہے. ریموٹ کنٹرول ڈیموکریسی کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو فوجی کنٹرول ہے, وہ تو ہے ہی ہے. ایک ہے جب لیڈرشپ بادشاہ بن جاتی ہے اور بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے. وہ بھی جمہوریت, میں اسے جمہوریت نہیں مانتا, وہ زرد جمہوریت ہے, میں نہیں مانتا. اور تیسری جمہوریت وہ ہے جب چند جج اپنے کمرے میں بیٹھ کے, چیمبر میں, عدالت میں نہیں, چیمبر میں یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر میں کہ ملک اس طرح چلے گا, یہ لیڈ کرے گا, یہ جیل جائے گا اور اس کو اگلا حکمران بننا ہے. تو وہ بھی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جانے والی جمہوریت ہے, وہ عدالتی آمریت ہے. بدقسمتی سے پاکستان تینوں طرح کی ریموٹ کنٹرول جمہوریت کا شکار ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 2 قدم آگے جاتے ہیں اور 4 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کو اس طرح لے کے مزید آگے چلا جا سکتا ہے. آج کی یہ جو تقریب ہے, اس کا موضوع بحرانوں میں گرا پاکستان, اصلاح احوال کیسے ہو. بدقسمتی سے سالوں سے یہ موضوع ہمارے پاس ہے. ہم سالوں سے اس موضوع کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بحران نہیں ختم ہوئے, بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 23-23.5 کروڑ کا ملک, ایک نیوکلیئر پاور, ایک الحمدللہ طاقتور فوج کا حامل ملک, دنیا کا شاید 7واں بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, جو طاقتور ہمسایوں میں گھرا ہوا ہے, وہ کیسے آپس کی دھینگا مشتی اور روز روز کے تجربات سے چل سکتا ہے. جو آتا وہ کہتا میں اکلے کول ہوں, اور وہ کہتا ہے کہ ملک میری مرضی سے چلے گا. یعنی ملک آپ کی مرضی سے چلے گا, ملک لوگوں کی مرضی سے نہیں چلے گا. تو کیسے چلے گا پھر؟ اسی لیے ہم آگے جاتے ہیں اور پیچھے چلے جاتے ہیں.
ہم نے سارے دور دیکھ لیے, اب کوئی پردہ تو باقی رہا نہیں ہے. یقین کریں کسی کا کوئی پردہ باقی نہیں رہا, سارے پردے اٹھ چکے ہیں, سب کو دیکھا ہے, قریب سے دیکھ لیا ہے. میں بڑے ادب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حالات رہے تو بہت سے لوگ جو ریلیونٹ ہیں وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر یہ چند سال اور چلا تو نئی حقیقتیں جنم لیں گی, پہلی حقیقتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا کدھر چلی گئی ہیں. اس وقت سے بچیں اور ملک کو محفوظ کرنے کی صحیح کی جائے. 2008 سے 2017 تک, 18 تک نہیں بات آئی, 2008 سے 13 اور 13 کے بعد 18 کا تو الیکشن خراب کر دیا تھا, 8 اور 13 کے 2 الیکشن تھے جو ٹھیک ہوئے. 2 بڑی جماعتوں نے متعدد غلطیاں کی, میری جماعت نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, سمجھ گئے, مساق جمہوریت کر لیا. ہماری بدقسمتی کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور وہ بیلنس خراب ہو گیا. عمران خان صاحب سے جو میرا اختلاف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میرا ان کا الیکشن ہوتا ہے یا انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا تھا. جیل میں انہوں نے نہیں ڈالا تھا, جیل میں ڈالا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے. ان کا نام لیا ہی نہیں جاتا. ان کا نام لیا جانا چاہیے یا نہیں لیا جانا چاہیے؟ ان کا نام لیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا سیاستدان رگڑا کھاتا رہے گا اور فوج کا سابق سربراہ سارا کچھ کر کے تو وہ گولف کھیلے گا. اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ذکر ضرور کریں گے. میری بھی نیاز مندی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے بڑی دیرینہ, لیکن سچ یہی ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس میں عمران خان صاحب, ثاقب نثار صاحب, قمر جاوید باجوہ صاحب, ان کے ساتھی ججوں, جرنیلوں اور سیاستدانوں کا حصہ پورے کا پورا ہے جنہوں نے مساق جمہوریت کو الٹا کے رکھ دیا, الٹا کے رکھ دیا اور ملک کی سمت بدل ڈالی. سمت بدل گئی ملک کی, سول سپیس برائے نام رہ گئی. آج پی ٹی آئی کے بعد دوست ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمارے حق میں بات نہیں کرتے. یار ہم حق میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اپنی غلطی تو مانیں نا. آپ اپنی غلطی تو مانتے کوئی نہیں ہے, آپ اسی فاشسٹ سوچ کے ساتھ آپ پھر آنا چاہتے ہیں. تو فاشزم تو قبول نہیں ہے کسی کا بھی ہو, وہ عدالتی ہو, عسکری ہو یا سیاسی ہو. فاشزم تو فاشزم ہے. تو یہ جو آج حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, ملک تو ٹھیک سمت پہ چل پڑا تھا. اگر آپ کے لیڈر ایک اقتدار کے لیے اس ڈس آرڈر کو کریٹ نہ کرتے تو ملک میں جمہوریت چل پڑی تھی. ہم نے تو پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. پیپلز پارٹی نے ہماری حکومت نہیں گرائی لانگ مارچ کر کے. آپ کو شوق تھا کہ یہ سارے چور ہیں اور میں صوفی ہوں, آپ آ جائیں بھائی جان. میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ ہمیں غیر فطری طریقے سے نکال رہے ہیں, آپ بھی اسی راستے سے جائیں گے. میں اس وقت بھی آپ کو کہہ رہا تھا, لیکن نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ نکار خانے میں طوطی کی آواز تب بھی کوئی نہیں سنتا تھا اور اب بھی کوئی نہیں سنتا. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سعد رفیق نے ایسی تقریر کی کہ پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا. سعد رفیق نے ماضی میں جو کچھ ہوا, جو غلطیاں ہوئی, ان سب کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی وقت ہے, سدھر جائیں, تمام جمہوری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں ورنہ کوئی اور آ جائے گا.